وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر۔ اب اس عورت نے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دیے تھے جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھا تھا، اور آخری کمرے میں جا کر کہنے لگے کہ آؤ میری طرف۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اور جو عزیز مصر ہے جو میرا مالک ہے کیونکہ غلام بن کر آئے تھے، اس نے مجھے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا ہے، تو کیسے ہو سکتا کہ میں اس کے ساتھ خیانت کروں۔ اس عورت نے کافی کوشش کی ورگلانے کی، پھسلانے کی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کو بڑی عظیم پرسنالٹی نبی تھے۔ خوبصورتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی ہی تھی، آدھی انسانیت کی خوبصورتی، اتنے خوبصورت تھے، لیکن ان کا کردار، اندر جو ان کے کردار تھا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اور پھر اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ تو مجھ سے دور کر دے، اور معاذ اللہ کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں ایک ایسی عورت کے ساتھ جو میری مالکہ ہے، اور جس کا شوہر نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا جب یوسف علیہ السلام کو خرید کر لایا تھا کہ اس کو عزت اکرام کے ساتھ رکھنا، یہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹے بنا لیں۔ اب وہ سارا ہم نے پچھلی قسط میں پڑھ لیا کہ کیسے یہ آگے پیچھے گئے اور کیا ہوا، کتنا اس کو نے کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا لیا۔ اب آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے سورہ یوسف کی کہ واستبق الباب، کہ وہ دونوں دوڑے کس کی طرف؟ دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی کیونکہ یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے، وہ عورت پیچھے بھاگی اور پیچھے سے قمیض پکڑنے کی کوشش کی۔ قمیض تو اس کے ہاتھ میں آئی لیکن یوسف علیہ السلام رکے نہیں، اب قمیض پھٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا ہم جب ویژولائز کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو کیا سین ہوگا، ایک صاحب جمال خوبصورت عورت مالکہ اپنے غلام کو، اور غلام کی حیثیت ملازم سے بہت کم تر ہوتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تم آؤ میری خواہش پوری کرو، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے بچا لے۔ اب آخری کوشش کی یوسف علیہ السلام نے، جب دیکھا کہ وہ تو کسی طرح ٹلنے کو تیار نہیں ہے، سارے دروازے بھی بند ہیں، تو انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ عورت پیچھے دوڑی، قمیض کا کنارہ آیا ہاتھ میں، لیکن یوسف علیہ السلام رکے نہیں اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ایک اہم جو وقتی شہادت تھی ثبوت وہ سامنے آتا ہے، کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، اور یہ اس بات کی دلیل تھا کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، نہ کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے گناہ کی طرف۔ وہ الفا یا سیدہ لد الباب۔ اب کیا ہوا؟ اب جب دروازے کھولتے کھولتے آخری دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے، اور عورت پیچھے بھاگ رہی تھی، تو سامنے پایا انہوں نے کس کو؟ گھر کے سردار کو۔ وہ الفا یا سیدہ لد الباب، تو پایا کس کو؟ دروازے پر اس نے اپنے شوہر کو پایا، اور انہوں نے اپنے مالک کو، عزیز مصر کو پایا۔ اب عورت، اب یہاں پر ہمیں پتہ چلے گا خواہش اور محبت میں فرق، لسٹ اور لو میں فرق۔ انسانوں کو سب کو پتہ ہے، ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، اور شیطان تو کہیں چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اب جب اس نے دیکھا اپنے شوہر کو، کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا۔ اللہ اکبر۔ فوراً پہ اتنا بدلا، کہنے لگی کیا بدلہ ہونا چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی، کیا بدلہ ہونا چاہیے ایسے شخص کا جو تیری
گھر والی پر بری نگاہ رکھے یا تیری گھر والی کے بارے میں برا چاہے یا اس سے کوئی برا کام کرنا چاہے، اللہ ان یسجنا او عذاب علیم، یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے، دردناک سزا دی جائے، سخت سزا دی جائے۔ بہرحال یہ تو محبت نہیں تھی، یہ تو لذت تھا، خواہش پوری کرنا چاہتی تھی وہ اپنی۔ وہ فرشتہ ہو چکی تھی آپ کی خوبصورتی پر، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ جتنے خوبصورت ہیں آپ کا کردار اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ جتنے مضبوط ہیں، اللہ نے آپ کو شدت جوانی بھی اور اسی دی تھی، لیکن اتنے ہی آپ کا کردار بھی مضبوط ہے۔ اب فوراً پینترا بدلا، الزام لگا کر خود کو بچانے کی کوشش کی، اور نہ صرف الزام لگایا بلکہ سزا بھی تجوید کر دی۔ اب یوسف علیہ السلام کا بولنا بنتا تھا یہاں پر، خاموش رہتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اقرار کر لیا، اس کی بات کو مان لیا۔ کالا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے لانا چاہا تھا، پھسلانا چاہیے تھا اپنے آپ سے کہ تم آؤ میرے ساتھ، برائی کرو یا تعلق قائم کرو۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عزیز مصر کے ساتھ ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار بھی تھا۔ اب اس نے بڑی سمجھ آتی ہے کہ اس برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ تھے ساتھ۔ خود عزیز مصر کا کردار ہم دیکھتے ہیں بہت اچھا تھا۔ اب اس معاشرے میں وہ جو عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار بھی ساتھ تھا، وہ سمجھدار تھا، عقل مند تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ قمیض تو پھٹی ہوئی تھی، پیچھے سے کچھ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا عورت کے جب سامنے آئے۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو، جو کرائم کی جو شہادت ہوتی ہے نا، موقع کی شہادت، جب دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو وہیں روک دیتے گاڑی کو، کب ٹھہرو پتہ چلے قصور کس کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کانا قمیصہ قط من قبل، اگر تو یہ قمیض پھٹی ہے نا آگے سے، من قبل فصدقت، تو یہ عورت سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، تو یہ یوسف جو ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیونکہ کہا تھا کہ یہ مجھے مائل کرنے چاہتی تھی، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھ پر برا نگاہ ڈالی، یا تیری بیوی کے ساتھ کوئی برا کرے تو کیا سزا ہونی چاہیے، کہ جیل میں ڈالا جائے، اس کو دردناک سزا دی جائے۔ اور پھر اس نے کہا، اس شخص نے جو عقل مند تھا، جو سمجھ رہا تھا کہ معاملہ فہمی تھی اس میں، کس معاملے میں کیسے فیصلہ ہوگا، اور اس نے آگے کہا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، ہاں اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، وَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ جو یوسف علیہ السلام ہیں یہ سچ بول رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اب جب دیکھا گیا، ثبوت سامنے تھا، قمیص پہنی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام نے پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اللہ اکبر دیکھنے لگے، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص مدد فرمائی، اللہ اکبر، اور وہ تھا بھی وہ عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اللہ نے فوراً ایک گواہ کے ذریعے، ایک سمجھدار شخص کے ذریعے سچ کو ظاہر کرنے کا انتظام فرما دیا۔ کرتے کے آگے پیچھے پھٹنے کو معیار بنا کر حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، اور کرتے کا پیچھے سے پھٹا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور وہ عورت ان کے پیچھے آ رہی تھی، اس نے پیچھے سے قمیض پکڑنا چاہیے۔ یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سادہ سی مثال کے ساتھ خود عورت کے اپنے ہی رشتہ دار میں سے ایک رشتہ دار کو جو سجایا، تو یوسف علیہ السلام کو بری کر دیا اس الزام سے۔ بہرحال اللہ کی مدد شامل حال ہو تو سچ ثابت ہو کر رہتا ہے، ظاہر ہو کر رہتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات ہو، چاہے وقتی طور پر الزام بھی لگ گیا، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی عزت کی خود حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے ڈر کر برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو چاہے وقتی طور پر ہم پر کوئی الزام بھی لگ جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود انتظام کرتا ہے کہ اس الزام کو کیسے صاف کرنا ہے، اس شخص سے یا کسی عورت سے۔ اللہ اکبر۔ اب عزیز مصر پکار اٹھا، کالا انہم من کیدکن، بے شک یہ تمہاری چالیں ہیں، تمہاری عورتوں کی چالیں ہیں۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کی چالیں تو بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ عورت نیک بھی بہت ہے، لیکن چال پڑ جائے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو اپنی چال بازیاں، الزام تراشیوں میں فوراً پینترا بدل لیتی ہیں، نہ کہ عمومی طور پر یہ لفظ
تمام عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ عورتوں میں سے بہت بڑی بڑی پرسنالٹی گزری ہیں، اللہ اکبر، جو اپنی عفت کے لیے اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے والی تھی۔ تو یہ بہرحال قول جو ہے، بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اللہ کا قول کہہ کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قرآن میں اتارا ہے اس عزیز مصر کا قول کہہ کر، کہ اس نے کہا کہ تم عورتوں کی چال جو ہے نا بڑی عظیم ہوتی ہے۔ کہنے لگا بہرحال عزیز مصر جو تھا، اب وہاں کی جو سو کالڈ ایلیٹ کلاس تھی، آج بھی ہم بہت ایلیٹ ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ بڑے بیکورڈ تھے، ہم بڑے فارورڈ ہو گئے، یا ہم بڑے جو ہے ایلیٹ ہو گئے اور ہم بڑے زبردست ہو گئے۔ وہاں بھی ایسے ہی تھا۔ اب اس شخص کو سمجھ نہ آئے کہ کیسے کیا کرے۔ اس نے کہا یوسف عارض عن ھذا، کہ یوسف اس واقعے سے اعراض کرو، اب اس کو نا دل پہ نہ لو، اب اس کو بلا دو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اے عورت، اب اس عورت کو کہا کہ تو اپنے معافی مانگ، یوسف علیہ السلام کو سوری بول اور اپنے گناہ کی معافی مانگ کہ تو نے جو زیادتی کی ہے ان کے ساتھ۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی خطا کار ہے، سارے ثبوت بتا رہے ہیں تو ہی خطا کار ہے۔ یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ویسے بھی اللہ پر ایک نور برستا اور چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں، اور صورت کا جتنا مرضی وہ پینترے بدل لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے خاندان میں سے ایک شخص کو یہ حکمت سکھائی کہ وہ فیصلہ کرے بڑے حکمت کے ساتھ ان دونوں کے مابین۔ بہرحال عورت کے شوہر پر حقیقت تو واضح ہوگی، قصور عورت کا تھا، لیکن اس نے معاملہ دبانے اور گھر کے راز کو باہر نہ جانے کے لیے اسے سزا دینے کی بجائے، عورت کو کوئی سزا دینے کی بجائے اسے صرف یہی کہا کہ تو اللہ سے بھی معافی مانگ۔ بہرحال اس ساری چیز سے آج ہمارا معاشرہ اور اس معاشرے کے حالات پتہ چلتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج وہ بہت بیکورڈ زمانہ تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور آج بھی ایلیٹ کلاس میں کیا ہو رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ جو تھوڑا بہت اللہ سے معافی کے ساتھ جاتا ہوں، میں تو بالکل چاہتا ہی نہیں ہوں ایسی محفلوں میں جانا، لیکن اگر کبھی چلا بھی جاؤں تو فوراً نکل آتا ہوں، کیونکہ مرد عورت کٹھے بیٹھ کر ہنسی مذاق ہو رہا ہے، نہ محرم رشتے، کوئی کسی کو پرواہ نہیں کہ کون کس کی بیوی ہے یا کون کس کی بیوی نہیں ہے۔ اور ایلیٹ کلاس کلبوں میں تو جو ہوتا ہے وہ تو زبان سے بولا بھی نہیں جا سکتا، یقین جانے۔ ڈیفینیٹلی آج ہم لوگ سمجھیں کہ ہم بڑے سو کالڈ جو ہے نا ماڈرن لوگ ہیں، اسی کو ماڈرنزم سمجھتے ہیں، تو وہ معاشرہ تو بڑا ماڈرن تھا، اس کا مطلب ہے۔ بہرحال اس شوہر اس نے کوئی اتنا زیادہ نہیں کیا، اسی پر اکتفا کیا، اس سے اس معاشرے کے حالات جو ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ بہرحال ایسی باتوں کو ایک چیز تو یہی ہے کہ ایسی باتوں کو ڈمپ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، کوئی بھی ایشو ابھرتا ہے نا تو گھروں میں یقین جانے یہی بات ہے۔ میں بھی اللہ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک قرآن کی طرف نہیں تھے راغب تو کوئی مسئلہ کسی خاندان کا ہوا، کوئی افیئر چلا، اب اسی پہ ڈسکس ہو رہی ہے، حالانکہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا، بس اپنے طور پر سنی سنائی باتوں پر ہم فیصلے صادر کرنے شروع کرتے کہ بڑا اس بندے نے بڑا زیادتی کی، اس عورت نے بڑی زیادتی کی۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ چاہتا ہے کہ ان کو ڈمپ کر دیا جائے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو اس کے شوہر نے وہاں پر مردوں کے کیا حالات تھے، عورتوں کے کیا حالات تھے، وہ بھی ظاہر ہو گئے۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، اگر مرد کسی معاشرے، اس کا مطلب ہے کہ عورتیں مرد سب ویسے حالاتوں میں شامل تھیں، تو ایک اگر مرد اپنی آنکھوں میں حیا رکھیں گے نا تو ان کی گھر والی عورتوں کی آنکھوں میں ضرور حیا آئے گی۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچوں بچاؤ اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنی گھر والی کو آگ سے۔ بہرحال ایسی باتوں کو دبا دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی باتوں کی تشہیر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر لوگ غیبت میں پڑتے ہیں، پھر ایسی باتوں کو چسکے لے کر بیان کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ اس لیے سورہ نور میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ کوئی شخص اگر اکیلا زنا ہوتے بھی دیکھے تو منہ سے نہ بولے جب تک کہ چار گواہ موجود نہ لا سکے، اللہ، ورنہ اس پر آئے گی جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی، کیسے چھپی رہتی ہے، نکل آئی بات باہر۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب کہنے لگی جو شہر میں رہنے والی عورتیں تھیں، امراۃ العزیز، کہنے لگی کہ یہ جو بیوی ہے نا عزیز کی، اس وزیر کی، تراود فتاحا عن نفسی، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو اپنے غلام کے ساتھ یہ افیئر چلانا شروع کر دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں مصر کی عورتوں کی باتوں کا ذکر ہے جو کہ یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کس کو کیا ہو گیا ہے، قد شغفہا،
حبا، یہ تو لگتا ہے پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے محبت میں، یہ تو اپنی خواہش میں پاگل ہو گئی بالکل نا، اس کو تو ہوش نہیں رہا۔ شغفا کہتے ہیں، شغف کہتے ہیں کس چیز میں بہت زیادہ مائل ہو جانا، محبت کی یعنی محبت اس کی دل کی گہرائیوں میں ایسی پہنچی ہے، ایسی دیوانی ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ملازم ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس وقت کے سماجی پہلو کو ظاہر کرتی ہے کہ کیسے ایک ذاتی معاملہ پورے شہر میں موضوع گفتگو بن گیا۔ اب ہر گھر میں چاہے شوہر بیوی ہو، دیکھا ہے اس نے کیا کیا ہے، یا عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو فحاشی اور بدکاری سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ الزام لگا اور اللہ نے اس الزام کو دو بھی دیا۔ فلما سمیت بمکرہن، اب جب اس عزیز مصر کی بیوی نے سنی نا ان کی مکارانہ باتیں، ان کی مکر و فریب والی باتیں، کیوں کہا یہاں پر؟ اس لیے کہ اس کو پتا کہ سب کے کردار ایسے ہیں، آج مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، ان میں کون سی پارسا ہے، میرے سامنے تو ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب ان کا امتحان لے لیا جائے، یہ بڑی پارسا ہے نا۔ ارسلت الیہن، تو ان کی طرف ایک پیغام بھجوایا، وآتت لہن متکئا، تو اس نے تیار کی ان کے لیے ایک بڑی زبردست محفل، تکیے گاؤن تکیے لگے ہوئے، بڑی آرام دہ محفل جہاں بیٹھ کے ڈیڑھ گھنٹوں بات کی جا سکے، ڈیڑھوں باتیں کی جا سکے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل فروٹ سامنے رکھ دیے، اور چھری کانٹے اس وقت بھی ہوتے تھے، آج ہم سمجھتے ہیں موٹر ہونے کی علامت ہے ہاتھ سے کھانا، تو یہ بڑا بیکورڈ بات ہے، اس وقت بھی تھے۔ بہرحال اس نے ہر ایک کو چھری کانٹے بھی رکھ دیے ان کے سامنے، چھری بھی پکڑا دی، اور پھل فروٹ جو بھی ضیافت کا سامان تھا رکھ دیا۔ وقالا تخرج علیہن، اب اس نے کیونکہ غلام تھے بلایا ان کو، بلاؤ یوسف کو، تو آواز دی، آ جا ان کے سامنے آ جا، تو ادھر ہی آ جا، میرے اسی کی محفل میں آ جا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، اب جب عورتوں کی نگاہ پڑی یوسف علیہ السلام پر تو انہوں نے ان کو بڑا زبردست جانا، محو حیرت ہی رہ گئی کہ کوئی انسان اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ وقطعنا، اور یہاں بھی غور کی، قطعنا کاٹ لی انہوں نے، کٹے نہیں کاٹ لیے، ایدیہن اپنے ہاتھ، ایک آدھ کا تو ہاتھ کاٹ سکتا ہے غلطی سے، اب جب ڈیفینیٹلی یوسف علیہ السلام نبی تھے، بڑے ہمدرد انسان تھے، اب کسی کا ہاتھ کٹا تو ان کو لگا کہ اس کو تو ضرورت ہے، خون بہہ رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز اس کی طرف مائل ہوئے، اس کو کوئی چیز دیجیے تاکہ وہ اپنے خون روک سکے۔ اب جب عورتوں نے دیکھا کہ یہ تو اس طرف جا رہے ہیں، تو سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ ہماری طرف بھی متوجہ ہوں، اپنے ہاتھوں پر چھری چلا دی کہ تھوڑا خون نکلے تاکہ ہماری طرف بھی متوجہ ہوں۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا حسن دیا گیا انسانیت کا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی لگتا ہے کہ فرشتہ ہو، یہ تو بڑا باعزت فرشتہ، یہ تو فرشتہ لگتا ہے، یہ انسان لگتا نہیں شکل سے۔ شہر کی عورتوں کے تانوں کا جواب تو دے دیا عزیز مصر کی بیوی نے، یہ مجلس سجائی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا غیر معمولی تھا کہ عورتیں اپنے خواص کھو بیٹھی بے خبری میں، یہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس سائٹ سے واضح ہوتا ہے کہ جو الزام وہ یوسف کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی پر لگا رہی تھی، یا ان پر تانے کا سری تھے کہ اس کو کیا ہوا، اپنے غلام پر ہی لیجیے گیا۔ کوئی سٹینڈر بھی ہوتا ہے، کوئی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان نے افیئر ہی چلانا تو کہیں اچھی جگہ چلائے، اپنے جیسے میں چلائے۔ اللہ اکبر، اور وہ خود اس آزمائش میں مبتلا ہو گئی۔ اور یہ واقعہ یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ غیر معمولی حسن کو نمایاں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کا ایک حصہ، جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کا ایک حصہ تو یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور ایک باقی لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ انہیں اپنے ہاتھ کٹنے کے باعث کا احساس ہی نہ رہا۔ بہرحال اتنے حسن کے باوجود بھی عفت، حیات، تقوی، اللہ اکبر کی اعلیٰ مثال تھے یوسف علیہ السلام۔ جتنا خوبصورت اللہ نے بنایا تھا، ان کی پرسنالٹی، ان کی سیرت بھی اس سے زیادہ خوبصورت تھی۔ الحمدللہ بڑی زبردست پرسنالٹی، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا تھی۔ اور یہ ہے اصل عظمت، اصل عظمت جو ہے انسان کی حسن میں نہیں ہے بلکہ اس کی سیرت میں ہے کہ وہ اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کرتا ہے۔ قالت فذلکن، کہنے لگی اب عورت، کہنے لگی یہی تو ہے
الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھ پر تانے کس رہی تھی، ہاں مجھے ملامت کر رہی تھی کہ تم نے یہ کیا کر رہی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے ہی اس کو تو اپنے نفس سے مائل کرنا چاہا تھا. اب میں مان لیتی ہوں کہ میں نے چاہا تھا. اللہ اکبر. مصر، عزیز مصر کی بیوی کے ڈٹھائی کے ساتھ کھلے لفظوں میں اعتراف کہ میں نے چاہا تھا کہ یہ میرے ساتھ تعلق قائم کرے. میں نے یوسف کو اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے کہا تھا. میں نے اس کو اپنے ساتھ پھسلانا چاہا، مائل کرنا چاہا. فَاسْتَعْصَمَ، بس یہ بچ گیا. اچھا، یہ جو کلمہ ہے نا فَاسْتَعْصَمَ، اس کلمے سے واضح ہوتا کہ یوسف علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنے آپ کو بچا لیا، کچھ چھونے بھی نہیں دیا اس کو اپنا آپ. کہنے لگی اگر اس نے نہ میری بات کو مانا، جو میں اس کو کہہ رہی ہوں، جس طرح میں بلا رہی ہوں، جو میں حکم دے دوں نا، اگر نہ مانا نا لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور ہو جائے گا. کہنے لگے کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو ضرور جائے گا جیل میں، اور ہو جائے گا من الصاغرین، ذل الخوار. اللہ اکبر. یہاں سے مستقبل کیے جانے میں جبر، دھمکی اور اقتدار کے نجائز استعمال کا ذکر ہے. اتنی بے باک تھی وہ عورت، حسین بھی تھی، دولت مند بھی تھی، مالکہ بھی تھی گھر کی. یوسف علیہ السلام غلام بھی تھے. اب یوسف علیہ السلام نے کے لیے آزمائش کی شدت کو ظاہر کر رہی تھی کہ اب بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے کہ اگر یہ نہیں مانا نا تو دیکھو کیسے میں اس کو ذلیل و خوار کراتی ہوں. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال رب السجن احب الی، کہ اے اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے کہ یہ عورتوں کے فریب میں آ جاؤں. مما یدعوننی الیہ، پہلے تو ایک عورت تھی، اب تو پوری شہر ہی فریفتہ ہوا تھا کہ کسی طرح اس کو میں اپنے ساتھ رجا لوں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اللہ تو نے ان کی مکاریاں، ان کی سازشیں مجھ سے دور نہ کہیں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو اللہ میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. اپنی ذات کو نہیں کہا، اللہ تو ہی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا پارسا ہوں جو مرضی کر لے، کچھ بھی کر لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں کہا. کہا کہ اللہ اگر تو نے ان کی سازشیں مکر مجھ سے دور نہ کی، ان کے فریب اور جو میرے ساتھ کرنا چاہتی ہیں اور جس طرح یہ میرے سامنے پیش ہوتی ہیں، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ایسا ہوا تو میں تو واقعی جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال دعا قبول کی. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اللہ نے دعا قبول کی اور ان کی سازشوں سے بچا لیا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ اللہ ہے بہت سننے والا اور علم والا. یوسف علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے بات ان کی مکاریوں سے بچنے کے لیے مانگی تھی قبول ہوئی اور ان کو فتنہ دور کر دیا گیا. اللہ ہر ایک کی پکار کر سنتا ہے اور نیتوں کو جانتا ہے. اخلاص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں. بس آخری آیت کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ بات پر مکمل ہو جائے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کھل گئی سامنے، سو گئی بات، جو بات اللہ اکبر ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، جو نشانی تھی جو انہوں نے مانگا تھا. تو پھر وہ یوسف علیہ السلام نے جو مانگی تھی وہ بات ان کے سامنے آ گئی. یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح نشانی سامنے آنے کے باوجود حقیقتوں کو دبا دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا. پہلے تو ایک عورت کو سنبھالے کیسے، اب پوری عورتیں ہی خراب ہوئی ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا معاشرے میں کہ کیا کرنا ہے اب یہی کرو کہ پھر یوسف علیہ السلام کو ہٹا دو بس اسکرین سے، ان کو بھیجو جیل میں. اللہ اکبر. کیونکہ ان کو خوف تھا کہ ہمارے گھروں میں تو بدنام، ہم سب بدنام ہو جائیں گے. معاشری دباؤ، بدنامی کے خوف پر مبنی فیصلہ کیا گیا جو ہر کس انصاف نہ تھا. اس آیت سے معلوم ہوتا کہ نیکی کرنے والے پر بعض اوقات آزمائش آ جاتی ہے. باہر کیف یہ آزمائش اصل میں یوسف علیہ السلام کے اگلے بڑے مرحلے کی تیاری کا سبب بنی اور عزت و اکرام کا سبب بنی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی پاک دامن بننے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، ایسی ہی پاک دامنی عطا فرمائے. اصل کردار جو یہاں نظر آ رہا ہے، خوبصورت تو تھے ہی یوسف علیہ السلام، آدھا حسن ملا، لیکن سیرت کے بھی بڑے خوبصورت تھے. اللہ ہماری صورتیں سیرتیں سب خوبصورت بنا دے. اللہ ہمیں اندر باہر سے خوبصورت کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا